بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن و حدیث کی روح سے کون افضل ہیں، جناب مریم مادر مسیح علیہ السلام یا جناب فاطمہ بنت محمد؟ نوٹ: اس تحریر کا مقصد ان دو میں سے کسی ہستی کو معاذ اللہ کم تر بنانا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی نظر میں ان دونوں پاک و برگزیدہ ہستیوں میں سے زیادہ افضل و برگزیدہ ہستی کا مناسب و معقول تعین ہے۔ پچھلی دو اقساط کا خلاصہ۔ پہلی قسط میں ہم نے اہل سنت مفسرین قرآن کی آراء کا معائنہ کیا، جن کے مطابق حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے اور اس مخصوص امت کی عورتوں پر فضیلت و برگزیدگی دیتے ہوئے چنا۔ دوسری قسط میں ہم نے اہل سنت کی مشہور، معتبر و مستند ترین دو کتب احادیث صحیح بخاری و صحیح مسلم الصحیحین سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول مبارک کو دیکھا کہ جس میں حضرت مریم علیہ السلام کو اپنی عورتوں اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کو اپنی عورتوں پر افضل کہا گیا ہے، اور اس سے مراد یہی لی جا سکتی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے زمانے کی عورتوں یا اپنی امت کی عورتوں میں بہترین تھی، جبکہ یہی معاملہ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی حیات میں ان کی ہم عصر عورتوں کے لیے ان کے حوالے سے تھا۔ اسی طرح ہم نے اہل سنت کے محققین کے اس فرمان رسول پر آراء بھی پیش کی جو ہمارے مذکورہ بالا موقف کی حمایت کرتی ہیں۔ المختصر پہلی دو قسطوں میں قرآن و حدیث کی روشنی میں کم از کم یہ بات انتہائی واضح ہوتی ہے کہ روئے زمین پر گزرے ہر زمانے، دور، عالم، امت و اقوام وغیرہ کے لیے صرف ایک ہی خاتون جناب مریم فضیلت نہیں رکھتی، بلکہ ایسا ان کے علاوہ اور چند مخصوص ہستیوں کے بارے میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے۔ اس قسط میں ہم برادران اہل سنت کی معتبر کتب احادیث و تفسیر سے ان مخصوص ہستیوں کے بارے میں جانیں گے جو جناب مریم کے علاوہ ہیں اور اللہ اور رسول کی نظر میں افضل، منتخب شدہ و برگزیدہ ہیں، اور یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مخصوص ہستیوں اور جناب مریم بنت عمران میں کیا فضیلتیں مشترک بتائی ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ قرآن مجید کی آیت ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی مستند و معتبر فرمان، اہل اسلام کے ہاں یہ دونوں ہی وہی جیسا رتبہ رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 1۔ عالمین میں سے 4 عورتیں کافی ہیں، یعنی یہ 4 عورتیں سارے عالمین سے افضل ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: حسبک من النساء العالمین مریم بنت عمران و خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آسیہ امرأۃ فرعون۔ ترجمہ: کائنات عالمین کی عورتوں میں سے تجھے 4 عورتیں کافی ہیں: مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ فرعون، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد۔ ترجمہ: حافظ شفیق الرحمن قادری رضوی۔ تمام جہان عالمین کی عورتوں میں سے تمہارے لیے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی اہلیہ آسیہ کافی ہیں، یعنی یہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں۔ ترجمہ: ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ دنیا عالمین کی عورتوں میں حضرت مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ ہی کافی ہیں۔ ترجمہ مولانا
محمد ظفر اقبال۔ کافی ہے تجھ کو جہان عالمین کی عورتوں سے، مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ بی بی فرعون کی، یعنی یہ چاروں سارے جہان سے افضل ہیں۔ ترجمہ علامہ مولانا بدیع الزمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق 4 عورتیں نساء العالمین یعنی عالمین کی عورتوں میں سے کافی ہیں اور ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ عالمین کے جو بھی معنی کیے جائیں، عالمین میں بس یہی مخصوص 4 خواتین ہیں اپنی فضیلت کے لحاظ سے۔ اس لحاظ سے 2 نکتے واضح ہو جاتے ہیں۔ پہلا کہ حضرت مریم بنت عمران اکیلی فضیلت رکھنے والی خاتون نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ 3 خواتین اور بھی ہیں، اور دوسرا یہ کہ یہاں معاملہ کل عالمین کی عورتوں کے حوالے سے ہے کہ جیسے ہم دیکھ آئے ہیں کہ قرآن مجید کے مطابق آل عمران آیت 42 عالمین سے حضرت مریم علیہ السلام کا انتخاب یا چناؤ ہوا تھا۔ اسی طرح باقی 3 ہستیاں بھی عالمین سے چنی ہوئی ہیں۔ حدیث نمبر 2۔ عالمین سے چنی ہوئی منتخب شدہ عورتیں 4 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان اللہ اصطفیٰ علی نساء العالمین 4 آسیہ بنت مزاحم و مریم بنت عمران و ختیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے عالمین سے 4 عورتوں کو چنا، منتخب و برگزیدہ کیا، آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران اور ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اصطفیٰ علی نساء العالمین یعنی عالمین سے چنی ہوئی، منتخب شدہ و برگزیدہ کی گئی خاتون صرف مریم بنت عمران نہیں ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ حضرت آسیہ، حضرت ختیجہ اور حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے بھی ہے۔ ایسا ہی کہا گیا چونکہ یہ 4 ہستیاں عالمین سے چنی گئی ہیں اور عورتوں کے لیے بس یہی 4 کافی ہیں، کوئی اور عورت فضیلت میں ان کے رتبے پر نہیں ہے۔ حدیث نمبر 3۔ عالمین کی بہترین افضل ترین عورتیں 4 ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیر نساء العالمین 4 مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امرأۃ فرعون و ختیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد۔ ترجمہ، سارے جہاں عالمین کی عورتوں سے بہتر 4 عورتیں ہیں، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی ہے، حضرت ختیجہ بنت خویلد اور حضرت فاطمہ بنت محمد۔ ترجمہ تفسیر قرطبی ضیاء القرآن پبلیکیشنز۔ تمام جہان عالمین کی خواتین میں سب سے بہتر مریم بنت عمران، ختیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور فرعون کی بیوی آسیہ ہیں۔ ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث کے مطابق قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی اسی آیت 42 کے تناظر میں جاری ہوا جس میں حضرت مریم بنت عمران کی فضیلت کا ذکر ہے۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان دیگر فرامین یعنی عالمین سے 4 عورتیں کافی ہیں، عالمین سے 4 عورتیں چنی ہوئی برگزیدہ ہیں وغیرہ سے انتہائی ہم آہنگ اور ایک دوسرے کی وضاحت کرنے والا ہے۔ جو 4 عورتیں عالمین میں تمام عورتوں سے بہتر، افضل اور منتخب شدہ ہیں کہ جن کا ہونا کافی ہے، انہی کو جنت کی عورتوں میں سے اس طرح افضل و بہتر ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 4۔ جنت کی تمام عورتوں سے افضل 4 عورتیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
افضل نساء اہل الجنتی خدیجہ بنت خویلد و فاطمہ بنت محمد و مریم بنت عمران و آسیہ بنت مزاحم امراۃ فرعون۔ ترجمہ: اہل جنت کی عورتوں میں سب سے افضل عورتیں 4 ہوں گی: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں۔ ترجمہ مولانا محمد ظفر اقبال۔ اہل جنت کی خواتین میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران اور آسیہ بنت مزاحم ہیں جو فرعون کی اہلیہ تھی۔ ترجمہ ابوالعلا محمد محی الدین جہانگیر۔ جنت کی تمام عورتوں میں سے سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، اور راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آپ نے چوتھے نمبر پر فرعون کی بیوی کا نام لیا۔ ترجمہ حافظ شفیق الرحمن قادری رضوی۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہم نے جانا کہ 4 خواتین ہیں جو عالمین کے لیے کافی ہیں، کیونکہ وہ افضل ترین، بہترین اور اللہ کی طرف سے منتخب و برگزیدہ ہیں، اور اسی سبب یہی 4 عورتیں جنت کی بھی تمام عورتوں سے افضل تر ہیں، اور کوئی جنتی عورت ان 4 کے مقام پر نہیں ہے۔ بس یہ 4 عالمین میں بھی برگزیدہ و منصب یافتہ ہیں، اور اس طرح جنت میں بھی ممتاز۔ حدیث نمبر 5۔ جنتی عورتوں کی سردار 4 عورتیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: سیدات النساء اہل الجنت 4: مریم بنت عمران و فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و خدیجہ بنت خویلد و آسیہ۔ ترجمہ: جنتی عورتوں کی سردار 4 خواتین ہیں: حضرت مریم بنت عمران، حضرت فاطمہ بنت محمد، حضرت خدیجہ بنت خویلد اور حضرت آسیہ۔ ترجمہ حافظ شفیق الرحمن قادری رضوی۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق عالمین سے منتخب شدہ 4 عورتیں ہی کافی ہیں، جو عالمین کی بہترین، افضل ترین، جنتی عورتوں میں افضل ترین اور جنت کے سردار ہونے کے سبب دنیا و آخرت میں ہر 5ویں خاتون سے افضل و برتر 4 خواتین ہیں۔ حاصل کلام: اس پوسٹ میں اہل سنت برادران کی کتب سے معتبر و مستند فرامین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں درج ذیل نکات سامنے آتے ہیں۔ عالمین سے محض حضرت مریم کا چناؤ یا انتخاب نہیں ہوا تھا، بلکہ کل 4 خواتین ایسی تھیں۔ عالمین کی سب سے افضل خاتون محض حضرت مریم نہیں ہے، بلکہ کل 4 خواتین ایسی ہیں۔ عالمین کی سب سے بہتر خاتون محض حضرت مریم نہیں ہے، بلکہ کل 4 خواتین ایسی ہیں۔ جنت کی عورتوں میں فضیلت کے لحاظ سے حضرت مریم سمیت کل 4 خواتین افضل ہیں۔ جنت کی سرداری محض حضرت مریم تک محدود نہیں، بلکہ کل 4 خواتین اس سرداری کی حامل ہیں۔ عالمین کی کوئی 5ویں خاتون ان 4 کے درجہ فضیلت و برگزیدگی پر فائز نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ حضرت مریم بنت عمران کے حق میں قرآن مجید کی نازل شدہ آیت سورہ آل عمران کی آیت 42، اس میں 2 پہلو بہت قابل غور ہیں۔ ایک ان کا اللہ کی جانب سے چنا جانا یا انتخاب، اور دوسرا یہ کہ یہ انتخاب یا چناؤ عالمین کی عورتوں پر ہونا۔ ان دونوں پہلوؤں کا احاطہ اہل سنت کتب میں موجود فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بخوبی ہو جاتا ہے کہ جن کے مطابق حضرت مریم کے علاوہ ان سے پہلے حضرت آسیہ بنت مزاحم کا انتخاب عالمین سے ہوا، اور پھر حضرت مریم کے بعد یہ انتخاب
حضرت ختیجہ کا عالمین پر ہوا اور پھر بالآخر جناب زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالمین پر انتخاب ہوا۔ عالمین پر منتخب ہونے واصطفیٰ کے علی نساء العالمین کے جو بھی معنی لیے جائیں گے، ان معنوں میں ایک نہیں بلکہ 4 ہستیاں مستاق ٹھہرتی ہیں، کیونکہ قول رسول بھی وحی الہی ہے اور قول رسول ہی سے بہترین تفسیر قرآن ممکن ہے۔ اگر اس پوسٹ کی گفتگو کو سمیٹا جائے تو ہر ذی عقل و فہم اور قرآن و مستند حدیث کا ماننے والا اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ عالمین سے مراد اگر کل زمان و مکان کی عورتیں بھی مراد لی جائیں تب بھی حضرت مریم بنت عمران کے علاوہ حضرت آسیہ، حضرت ختیجہ، جناب فاطمہ الزہرا ہی کو اس کا اہل مانا جائے گا۔ المختصر کسی بھی زمانے، دور، عصر، قوم، ملت، امت وغیرہ میں ان 4 سے افضل و برگزیدہ خاتون نہیں گزری، مگر ان 4 مقدس افضل ترین برگزیدہ چنی ہوئی سرداران خواتین بہشت میں سے افضل ترین کون ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس پر اہل سنت اور اہل تشیع میں اختلاف سامنے آتا ہے، کیونکہ اہل سنت جمہور کی رائے حضرت مریم بنت عمران کے افضل ترین ہونے کے قائل ہیں، جبکہ اہل تشیع دختر رسول جناب فاطمہ الزہرا کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت کے ہاں بھی اگر کوئی حضرت مریم بنت عمران کے بعد افضل ترین ہے تو وہ ذات سیدہ زہرا کی ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اہل سنت کتب میں سے اس بات کا تعین کریں گے کہ عالمی گزیدہ ترین 4 خواتین میں سے ان 2 ہستیوں میں سے افضل ترین کون ہے، حضرت مریم بنت عمران یا جناب ختیجہ یا جناب زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد